اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وما یأملہ بشرط ان یتقدم علیہ المصدریۃ الظرفیہ وهو دام كقوله تعالی وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ ہماری بحث نواسخ مبتدا و خبر کے بارے میں ہو رہی تھی اور مصنف نے 3 اقسام بنائے۔ پہلی قسم کے بارے میں بحث جاری تھی اور کہا کہ 13 الفاظ ہیں ایسے کہ جو مبتدا کو اپنے لیے اسم بنا کر رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنے لیے خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ پھر ان 13 الفاظ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصے اس کے جو 2 قسم وہ پڑھ چکے۔ پہلے 8 ایسے الفاظ تھے جن کے لیے عمل میں کوئی شرط نہیں کہ مثلا یہ چیزیں اس میں ہوں تو عمل کریں گے یا یہ نہ ہو، کوئی اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ وہ 8 الفاظ پڑھے۔ پھر 4 ایسے پڑھے جن کے لیے ایک شرط کا اضافہ کیا کہ اگر اس پر نفی یا شبہ نفی مقدم ہو تو پھر یہی عمل یعنی مبتدا کو اپنے لیے اسم بنا کر رفع اور خبر کو اپنے لیے خبر بنا کر نصب دیں گے۔ آج جو ہے وہ تیسرا حصہ یا تیسری قسم جو اس کی وہ ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے دام۔ دام یہ عمل کرے گا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے مائے مصدریہ ظرفیہ ہو تو یہ دام یہی عمل کرے گا۔ یہی عمل کرے گا سے مراد ہے یعنی وہ مبتدا کو اپنے لیے اسم بنا کر رفع اور خبر کو اپنے لیے خبر بنا کر نصب کرے گا۔ یہ دام کے لیے شرط ہے کہ اس پر مائے مصدریہ ظرفیہ اس پر مقدم ہو۔ اچھا، یہ جو مائے مصدریہ ظرفیہ یہ کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ما جو ہے جب دمتوں پر داخل کریں گے تو گویا اس کو جو لفظ ہوگا دام کا وہ دام نہیں ہوگا بلکہ اس کا جو مصدر ہے وہ تقدیر میں ہوگا یعنی دوام ہوگا۔ اور اس طرح ظرفیہ کہنے کی وجہ یہ کیونکہ مدت کو بیان کرتی ہے تو یہ کیا ہے اس لیے اس کو ظرفیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو مائے مصدریہ ظرفیہ یہ بالکل تطبیق کرتے ہیں اس عبارت کی کہ وما یعملہ، اور جو یہی عمل کرتے ہیں یعنی یہ مبتدا کو اپنے لیے اسم بنا کر رفع اور خبر کو اپنے لیے خبر بنا کر نصب دیتے ہیں، وہ یہی عمل کرتے ہیں بے شرط، اس شرط کے ساتھ کہ ان یتقدم علیہ المصدریۃ الظرفیہ، مائے مصدریہ ظرفیہ اس پر مقدم ہو تو پھر یہ عمل کریں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک ہی ہے، وہ ہوا دام، اور وہ کیا ہے؟ دام ہے۔ یہ دام ایسا فعل ہے کہ جب اس پر مائے مصدریہ ظرفیہ مقدم ہو تو یہ عمل کرے گا۔ کہ قول ہی تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کا کہا گیا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ شاہد مثال ما دمت حیا اس میں ہے، اے مدت دوامی حیا، یعنی اس مدت میں، اس مدت تک کہ جب تک میں زندہ ہوں۔ یہاں پر گویا کہ ما دمت، یہ دمت نہیں ہے بلکہ اس یہاں پر مصدر ہے، اور آگے چل کے اس کو خود مصنف بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر دمت گویا کہ اس طرح ما دمت دوام ہے لفظ تعویل مصدر کی وجہ سے، وہ اس لیے اس کو ما کو مائے مصدریہ کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو دمتوں میں ایک اور معنی بھی ہے وہ ہے ظرفیت کی، یعنی مدت کی معنی پائی جاتی ہے اس میں، یہ خود مصنف بتا رہے ہیں یہاں پر۔ وَسُمِّيَتْ مَا هَذِهِ مَصْدَرِيَّةً، اس ما کو مائے مصدریہ کہا جاتا ہے کہ کیوں، یہ کیا وجہ ہے اس کو مائے مصدریہ کہنے کی؟ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ جو ما ہے تو قدر بالمصدر، یہ اپنے اندر مصدر کو گویا کہ تقدیر میں رکھتی ہے۔ تقدیر میں یعنی فرض اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہاں پر مصدر ہے، جیسے دمتو کا کیا ہے فرض، یہاں کیا کریں گے؟ وَهُوَ الدَّوَامُ، کہ یہاں پر گویا کہ دم تو نہیں ہے بلکہ یہ دم تو فعل ہے
لیکن فرض اس سے کریں گے کہ گویا یہاں پر دوام لفظ ہے مصدر یعنی وظرفیتن، ظرفیتن یہ عطف ہے پیچھے، وسمیت ما ہی مصدریتن پر عطف ہے، مصدریتن، اور اس طرح جملہ کہ وسمیت ما ہی ظرفیتن، اور اس ما کو ظرفیہ بھی کہا گیا ہے۔ کیوں، کیا وجہ ہے اس کو ظرفیہ کہنے کی؟ لِأَنَّهَا تُقَدَّرُ بِظَرف، کیونکہ اس میں ہم ظرف کو بھی فرض کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مدت، وہ مدت کا معنی دینا، وَهُوَ الْمُدَّةُ۔ یہاں تک بحث جو ہے اس کی ختم ہو گئی۔ جو 3 اقسام ہم نے کہے کہ ان 13 الفاظ کے بنائے ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلا، دوسرا حصہ، اور آج تیسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہے، ایک اور نئی بحث ہے کہ توسط الخبر بین الاسم والفعل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ایک قانون ہے کہ پہلے افعال ناقصہ آئیں گے، اس کے بعد اس کا لیے اسم، اور پھر اس کی خبر، یہ اصلی قاعدہ ہے۔ لیکن آیا یہ ممکن ہے کہ پہلے افعال ناقصہ آئیں، اس کے بعد اس کی خبر آئے، اور اس کے بعد اس کا اسم آئے؟ کیا اس طرح جائز ہے؟ نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں آ سکتے ہیں، اور مشہور کا نظریہ بھی یہی ہے۔ اچھا، پھر ان کے لیے مثالیں بھی پیش کی ہیں مصنف نے، اگرچہ بعض نحوین ہیں، 2 نحوی جو اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جواب ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح مخالفت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور مشہور بھی ہمارے موافق ہیں، ہمارے پاس ادلہ ہیں، شواہد موجود ہیں، تو لہذا ان کی بات درست نہیں ہے۔ توسط الخبر بین الاسم والفعل، خبر کا اسم اور فعل کے درمیان آنا، وسط میں آنا یعنی وہی درمیان میں آنا۔ وقد یتوسط الخبر، کبھی کبھار خبر کو بیچ میں لایا جاتا ہے، جیسے فلیس سواء عالم و جہول۔ یہاں پر دیکھیں جو لفظ ہے سواء، یہ خبر ہے، شاید مثال یہاں پر ہے، یہ خبر ہے لیسا کے لیے، تو خبر کو کہاں ہونا چاہیے؟ اسم کے بعد، لیکن یہاں پر جو عالم اس کا اسم ہے، اس پر یہ خبر سواء مقدم ہو گئی۔ شرح میں اور اس کی توضیح پیش کرتے ہیں کہ یجوز فی ھذا الباب، اس باب میں جائز ہے کہ کون سا باب؟ یعنی کانا کا جو باب ہے، کان و اخواتہ کا جو باب ہے، اس میں جائز ہے ان یتوسط الخبر بین الاسم والفعل، کہ افعال ناقصہ اور اس کے اسم کے درمیان کیا آ جائے؟ خبر آ جائے، یہ جائز ہے۔ کما، جس طرح یجوز فی باب الفاعل، جس طرح باب فاعل میں جائز ہے۔ باب فاعل ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جزء ثانی میں آئے گا کہ باب فاعل میں یہ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ کہ ان یتقدم المفعول الفاعل، کہ مفعول اپنے فاعل پر مقدم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اصلی قاعدہ کیا ہے؟ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، لیکن وہاں ہم بحث کریں گے کہ آیا فاعل اپنے مفعول اپنے فاعل پر، مفعول اپنے سے پہلے جو اس کا فعل ہے، فعل اور فاعل کے درمیان آ سکتا ہے یا نہیں، یہ بحث کریں گے۔ جس طرح یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ آیا خبر اسم اور فعل کے درمیان ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہاں پر کیا بحث ہوگی کہ یہ جو مفعول ہے، آیا فاعل اور فعل کے درمیان آ سکتا ہے یا نہیں، یعنی مفعول فاعل پر مقدم ہو سکتا ہے نہیں، تو وہاں پر کہیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں اس کی تشبیہ بیان کریں گے، کما، جس طرح یجوز و جائز ہے فی باب الفاعل، فاعل کے باب میں، کیا ان یتقدم المفعول علی الفاعل، کہ مفعول مقدم ہوتا ہے فاعل پر۔ قال اللہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے مومنین کی نصرت۔ تو یہاں پر دیکھیں وَقَانَ، یہ کانا افعال ناقصہ میں سے کانا، حقاً یہ خبر ہے، یہ مقدم ہوگی اسم پر، کہاں ہے اسم؟ نصر المؤمنین اسم۔ دوسری مثال پھر بھی وہ آیت پیش کر رہے ہیں، اکان للناس عجبا ان اوحینا، یہاں پر جو ہے عجبن، شاید مثال یہاں پر ہے عجبن میں، عجبن یہ خبر ہے اور یہ مقدم ہوئی کس پر؟ ان اوحینا اسم پر، کہ کیا ہمارا جو وحی کرنا ہے
وہ لوگوں کے لیے تعجب کی باعث ہے یا عجیب ہے؟ اچھا، یہاں پر جو ہے دیکھیں عجباً یہ خبر مقدم ہوئی ہے اسم پر. یہ دو مثال پیش کی. اب تیسری مثال جو ہے وہ مشروط ہے. مشروط کس طرح ہے کہ اگر اس کو آپ منسوب کر کے پڑھیں گے تو ہماری مثال بنے گی وَإِلَّا نہیں بنے گی. وَقِرَاءَةُ حَمْزَةَ وَحَفْظٍ، حمزہ اور حفظ یہ قاری ہیں، ان کی قرات کے مطابق یہاں پر اس طرح ہوگا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کہ آپ کی روگردانی کرنا یہ نیکی نہیں ہے. شاید مثال دیکھیں برہ، یہ برہ یہ خبر ہے، اور ان تولو یہ کہ اس کے لیے اسم ہے لیسا کے لیے. شاید مثال کب ہو سکتی ہے کہ بے نصب البر، فرماتے ہیں کہ جب آپ اس برہ کو نصب کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح حمزہ اور حفص نے پڑھا ہے کہ آپ اس برہ کو منصوب کر کے پڑھیں، تو ہی ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے اور مقدم ہوئی ہے کس پر؟ ان تولو اسم پر. لیکن بعض نحوین نے اس کو لیس البر پڑھ کر کے پڑھا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہماری شاہد مثال نہیں ہو سکتی ان کے مطابق. لیکن ہاں جنہوں نے اس کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے ان کے نزدیک یہ لیسا کی خبر ہے کہ جو مقدم ہوئی ہے اس کے اسم پر. اچھا، وقرأت حمزہ وحفظ لیس البر ان تولوا وجوہکم بنصب البر، یہاں پر نصب پڑھیں گے جب بر کو، یعنی بر کر کے پڑھیں گے. وقال شاعر، ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں. شاعر کا ایک قول ہے کہ سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم فلیس سواء عالم وجہول. یہ ایک طویل شعر ہے، اس کا ایک تھوڑا ٹکڑا لایا گیا ہے کہ سلی آپ پوچھئے، ان جہلت الناس، ان جہلتی اگر آپ جاہل ہیں تو پوچھیں. کن سے؟ الناس لوگوں سے، انا وعنہم میرے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی. فلیس سواء عالم وجہول برابر نہیں ہے عالم اور جاہل. شاید مثال فلیس سواء عالم، یہ سواء جو خبر ہے مقدم ہوئی ہے کس پر؟ عالم اس کے اسم پر، یعنی لیس افعال ناقصہ میں سے سواء اس کی خبر ہے، یہ مقدم ہوئی عالم اس کے اسم پر. اس کا جو شعر کا جو بزرگان بعض پیش کرتے ہیں وہ اس طرح کے دو تین اشخاص تھے، دو مثلا شخص تھے، انہوں نے ایک خاتون کو نکاح کے لیے کہا کہ آپ کیا ہے ہمارے نکاح میں آ جائیں. تو خاتون کسی ایک کے ساتھ ظاہر ہے نکاح کر سکتی تھی. تو اب ایک ان میں سے ایک شاعر تھا اور ایک شاعر نہیں تھا. تو شاعر نے اس عورت کو کہا کہ آپ دیکھیں میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کریں، لیکن آپ لوگوں سے پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں جو آپ کو نکاح کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھیں. کیونکہ اگر آپ پوچھ لیں گی لوگوں سے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آج جاننے والے اور نہیں جاننے والے یہ برابر نہیں ہوتے. تو اس لیے کہا کہ بس سلی آپ پوچھیں. ان جہلت الناس، ان جہلتے اگر آپ جاہل ہیں تو پوچھیں، یعنی اگر نہیں جانتی ہمارے بارے میں یا ان کے بارے میں تو پوچھیں لوگوں سے. انا وعنہم ہمارے بارے میں بھی اور ان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی، کیونکہ فلیس سواء عالم وجہول کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. ایسا نہ ہو کہ یعنی وہ کہنا چاہتے، شاعر کہنا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لا علمی میں غلط حکم لگا دیں اور نکاح کے لیے منع کرتے ہیں. علا کل حال ہماری شاہد مثال واضح ہے یہاں پر. وقال الآخر، ایک اور شعر ہے کہ لا طیب للعیش ما دامت منغصتا لذاته بعد قار الموت والحرم. اچھا، یہاں پر جو ہماری شاہد مثال ہے وہ منغصتاً اس میں ہے. یہ خبر ہے دامت کے لیے
مادامت کے لیے، اور یہ لذات ہو، یہ اس کا جو اسم ہے اس پر مقدم ہوئی ہے۔ اس کا یہ مفہوم ہے کہ لا طیب للعیش، کہ کوئی راحت، کوئی سکون اور استراحت وغیرہ نہیں ہے زندگی میں، ما دامت منغصتاً لذاتہ بادقار الموت والحرم، کہ جب تک بندہ موت کو اور بڑھاپے کو یاد کرتا رہے گا اس کی زندگی میں کوئی آرام آنے والا نہیں ہے۔ اچھا، شاید مثال انشاءاللہ واضح ہے یہاں پر بھی۔ اب دو نحوی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے حکم لگایا ہے کہ خبر اسم اور فعل کے درمیان آ سکتی ہے، یعنی اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، یہ جو آپ کا حکم لگانا ہے یہ تمام افعال ناقصہ میں درست نہیں ہے، بلکہ کچھ استثناء کرنی ہوگی آپ کو۔ کیسے؟ انشاءاللہ عبارت واضح ہے، پڑھتے ہیں کہ وہ ان ابن درستوئے، یہ ایک نحوی ہیں، ان سے یہ بات نقل شدہ ہے کہ انہو منع، وہ صاحب کہتے ہیں کہ منع تقدیم خبر لیسا، لیسا کی خبر کو اس پر مقدم کرنا، یعنی اس کے اسم پر مقدم کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ لیسا کی خبر کو لیسا کے اسم پر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابن درستوائے نے۔ ومنع ابن معتن فی الفیتہ، اور الفیہ میں ابن معت، یہ بھی ایک نحوی کا نام ہے، انہوں نے منع کیا کس چیز کے لیے؟ کہ تقدیم خبر دام، کہ آپ دام کی خبر کو دام کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے۔ مصنف سے پوچھیں کہ آیا ان کی جو باتیں ہیں ابن درستوائے اور ابن معت وغیرہ کی، یہ درست ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا کہنا ہے آپ کا مصنف صاحب؟ فرماتے ہیں وہما محجوجان، یہ جو دونوں ہیں ان کو منع کیا گیا، محجوجان منع کیا گیا ان دونوں کو، یعنی ان کی بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ بما ذکرنا من الشواہد وغیرہ، کیونکہ ہم نے شواہد ذکر کیے ان کی وجہ سے، اور بھی ہمارے پاس ادلہ ہیں جن کی وجہ سے ان کی بات درست نہیں ہے۔ ہم نے مثالیں پیش کر دی جہاں پر چاہے لیسا ہو اور چاہے دام ہو، اس کی خبر کیا ہے؟ اس کے اسم پر مقدم ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو دو اشعار تھے ان میں پہلے آپ شعر میں دیکھو تو لیسا کی مثال دی گئی ہے اور دوسرے میں دام کی دی گئی ہے، تاکہ ان دونوں نحویوں کا جو نظریہ ہے وہ رد کیا جا سکے۔ بہرحال فرماتے ہیں بما ذکرنا من الشواہد، کہ کس چیز سے ان کی باتوں کو آپ منع کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے شواہد ذکر کیے وغیرہ، اور اس شواہد کے علاوہ اور بھی ہم ادلہ رکھتے ہیں، اگرچہ مصنف نے ان کی طرف بس یہی کہا ہے لیکن وہ ذکر نہیں کیا، لیکن یہی کافی ہے کہ ہم شواہد جب ذکر کریں، جب ادلہ ذکر کریں، دلیل ہمارے پاس ہے، ہم نے مثالیں ذکر کی ہیں اور اقوال بیان کیے ہیں، ان کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آئیں، ایسے فقط دعویٰ نہ کریں۔ اللہ کل یار یہ مصنف کا نظریہ ہے۔ اب جو مشہور کا نظریہ ہے وہ کیا نظریہ ہے؟ یعنی مشہور نحوین کا نظریہ بھی یہی ہے کہ خبر جو ہے مقدم ہو سکتی ہے اسم پر مطلقاً، یعنی چاہے وہ لیسا کی خبر ہو، دامہ کی خبر ہو، کانا کی خبر ہو، کوئی بھی ہو۔ یہاں تک بات ہوگی ختم۔ اب آتی ہے باری کہ خبر آیا اسم اور فعل دونوں پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بحث کہ تقدم الخبر علی الاسم والفعل، خبر مقدم ہوگی اسم پر بھی اور اس کے اسم پر بھی اور فعل پر بھی۔ وقد یتقدم الخبر الا خبر دام ولیس، اب یہاں پر جو ہے دو چیزوں کو خود مصنف استثناء کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو اوپر جو نحویوں کا نظریہ تھا ابن معت اور درستوئی کا، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بات تو کہی لیکن ان کا یہ مطلب نہ ہو، بلکہ یہ مطلب ہو کہ گویا اگر وہ یہ مراد لینا چاہتے ہیں جو ابھی مصنف بیان کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات درست ہے، وَإِلَّا جس طرح مصنف نے ان کی مخالفت کی اگر وہی مراد تھی تو پھر ان کی بات درست نہیں ہے۔ یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ خبر مقدم نہیں ہو سکتی لیسا کی اور دام کی، اور اس مقدم سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ
اسم اور فعل دونوں پر مقدم نہیں ہو سکتی تو پھر ان کی بات درست ہے، لیکن اگر اسم کی بات کریں جس طرح ان کے مصنف کے جواب سے لگ رہا تھا تو پھر کیا ہے، ان کی بات درست نہیں ہے۔ اسم پر مقدم ہو سکتی ہے لیکن اسم اور فعل دونوں پر یہ مقدم خبر نہیں ہو سکتی۔ وقد يتقدم الخبر الا خبر دام وليس، کبھی کبھار خبر مقدم ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی جو خبر ہے یہ خبر مقدم ہوتی ہے کس پر؟ اسم پر بھی اور فعل پر بھی، دونوں پر، یعنی شروع میں خبر، پھر اس کے بعد فعل، پھر اس کے بعد اسم۔ الا خبر دام ولیسا، مگر دام اور لیسا کی خبر اس طرح نہیں ہوتی مقدم، فعل پر بھی اور اسم پر، یعنی اسم پر تو ہوتی، یہ کنفرم بات ہے، لیکن فعل پر نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر شرح میں فرماتے ہیں کہ للخبر ثلاثۃ احوال، خبر کے لیے، کیونکہ پہلے بھی تھوڑا خبر کا ذکر کیا، اب خبر کا ذکر کرنے تو فرماتے ہیں کہ خبر کی جو ہے وہ تین حالتیں ہیں، تین حالتوں سے خبر خالی نہیں ہے، یعنی کانا کی جو خبر ہے اس کے لیے تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ بالکل آخر میں ہوگی، یعنی پہلے افعال ناقصہ ہوں گے، پھر اس کے اسماء کو ذکر کیا جائے گا، پھر اس کی آخر میں خبریں آئیں گی، یعنی فعل، اسم، پھر خبر، یہ ترتیب ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے توسط الخبر بین الفعل والاسم، یعنی پہلے افعال ناقصہ، پھر اس کی خبریں آئیں گی، پھر بعد میں اسماء آئیں گے، اس طرح۔ اور جو تیسری قسم ہے یا تیسری حالت جو ہے خبر کی، وہ یہ ہے کہ اس خبر کو مقدم کیا جائے گا فعل پر بھی، اس کے اسم پر بھی۔ تو یہ مجموعی طور پر تین حالتیں ہو گئی، کس کی؟ خبر کی، جو کانا کی خبر ہے یا افعال ناقصہ کی خبر کہیں، اس کی یہ تین حالتیں ہوں گی، اور مصنف ان سب کو تشریح میں بیان فرما رہے ہیں۔ للخبر ثلاثۃ احوال، خبر کے لیے کون سی خبر؟ جو افعال ناقصہ کی خبر کہیں یا کانا و اخوات کی خبر کہیں، اس خبر کے لیے تین حالتیں ہیں۔ احدھا، پہلی حالت یہ ہے التأخیر عن الفعل و اسمہ، کہ وہ مؤخر ہوتی ہے فعل سے بھی اور اسم سے بھی۔ وہو الاصل، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، یعنی خبر کو مؤخر ہونا چاہیے فعل سے بھی اور اسم سے بھی، یہی اصل ہے، یہی قاعدے کے مطابق درست ہے، اصل قاعدہ یہی ہے۔ کقولہ تعالی وکان ربک قدیرا، جس طرح کانا فعل، ربک یہ اسم اور قدیر اس کی خبر، اس طرح۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل قاعدے کے مطابق ہے، اور اسی مثال کو مصنف نے ذکر کیا تھا متن میں بھی، اگر یاد ہو تو۔ الثانی، دوسری جو حالت ہے اس کی خبر کی، وہ کیا ہے؟ التوسط، بیچ میں آنا، کس کے بیچ؟ بین الفعل واسمہ، فعل اور اس کے اسم کے درمیان تھی۔ کقولہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وقان حقا علینا نصر المؤمنین، یہ مثال گزر چکی ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ قد تقدم شرح ذلک، اور اس کی تشریح، یعنی جو دوسری حالت اس کی تشریح اب یہ بھی گزر چکی ہے۔ یہ دو حالتیں ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تیسری حالت اس کی کیا ہے؟ وَالثَّالِثُ، تیسری جو حالت ہے کس کی؟ خبر کی، التقدم علی الفعل و اسمہ، کہ یہ مقدم ہوگی فعل پر بھی اور اس کے اسم پر بھی، یعنی بالکل شروع میں خبر، پھر اسم، پھر فعل اور پھر اس کے لیے اسم، پہلے خبر، پھر فعل، پھر اسم، اس طرح۔ کقولک، جس طرح آپ کا یہ قول کہ عالمن کانا زیدن، یہاں پر دیکھیں عالمن خبر ہے، مقدم ہوئی ہے، کانا فعل پر بھی، زیدن اس کے اسم پر بھی۔ یہ تو آپ نے اپنی مثال ایسے بنا دی ہے۔ مصنف سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، قرآنی آیت ہے، کوئی حدیث وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ لے کر آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ جو ہے خبر مقدم ہو سکتی ہے اسم پر بھی، فعل پر بھی۔ مصنف کہتے ہیں ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ والدلیل علی ذلک، اس چیز پر دلیل، اس چیز پر یعنی کہ یہ خبر مقدم ہو سکتی ہے اسم اور اس کے فعل پر بھی، دونوں پر۔
کہ قول تعالیٰ، قول یہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. یہاں پر جو شاہد مثال ایاکم میں ہے. کس طرح ایاکم میں؟ تھوڑا یہاں پر دقت طلب ہے یہ مسئلہ، تھوڑا سا، زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ کانوا یعبدون، یہ کان فعل، یہ واو جو اس کے لیے اسم، یعبدون اس کے لیے خبر. تو آپ کہیں گے کہ یہاں جو مثال دی گئی ہے یہاں پر تو کوئی بھی ہمیں خبر نظر نہیں آ رہی کہ جو مقدم ہوئی ہو کس پر، جو خبر مقدم ہوئی ہو کس پر، اپنے اسم اور فعل پر، یعنی فعل اور اسم پر مقدم ہوئی ہو. یہاں پر تو مؤخر ہوئی ہے، قاعدے کے مطابق ہے. تو فرماتے ہیں جی بالکل آپ نے درست کہا، لیکن یعبدون نے عمل کیا ہے. یعبدون کے جو خبر کان ہے اس نے عمل کیا ہے ایاکم میں، اور یہ ایاکم مفعول ہے یعبدون کے لیے. یعنی پھر یعبدون معمول بھی ہے ایک جہت سے، عامل بھی ہے ایک جہت سے. کیسے معمول اس جہت سے ہے کہ خبر ہے کان کے لیے، اور عامل ہے اس جہت سے کہ اس نے عمل کیا ہے ایاکم میں، اور ایاکم مفعول ہے یعبدون کے لیے. سوال ہے تو پھر اس سے آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں، یعبدون ہے عامل، ایاکم ہے معمول. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یعبدون نے عمل کیا ہے ایاکم میں، تو یعبدون نے عمل کیا ہے ایاکم کا کیا مطلب ہے؟ تو یعبدون عامل ہے اور ایاکم معمول ہے. یعبدون عامل اور ایاکم معمول، ایاکم مفعول وہی معمول. تو پھر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے دیکھیں، ایاکم مقدم ہوا ہے کانا پر، حالانکہ یہ معمول یعبدون ہے. جب معمول مقدم ہو سکتا ہے تو عامل بطریق اولا ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، ایک ہے اصل، ایک ہے فرع. اصل کیا ہے؟ عامل. فرع کیا ہے؟ معمول. جب مثلا فرع مقدم ہو سکتی ہے تو اصل بدر اولا ہو سکتی ہے. اس لیے کہا کہ یہ مثال ہے. خود اس کی مصنف تشریح بھی کریں گے. اچھا، والدلیل علی ذلک قولہ تعالی، اس پر جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. یہی مثال ہے. فَإِيَّاكُمْ مَفْعُولٌ لِيَعْبُدُونَ، یہاں پر جو ایاکم ہے یہ مفعول ہے یعبدون کے لیے. ایاکم مفعول ہے یعبدون کے لیے. اچھا، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَىٰ كَانَ، اور یہ مقدم ہوا ہے کان پر. کون تک مقدم ہوا ہے؟ ایاکم مقدم ہوا ہے. وَتَقَدُّمُ الْمَأْمُولِ، اور معمول کا مقدم ہونا. کون سا معمول؟ یہ ایاکم جو معمول ہے یعبدون کے لیے، یہ مفعول ہے یعنی معمول ہے. یہ معمول کا مقدم ہونا کان پر، کہ جو یعبدون کا معمول ہے، یہ معمول کا مقدم ہونا. غور فرمائے یہاں پر جملوں پر، معمول کا مقدم ہونا کس چیز پر؟ معمول کا مقدم ہونا کان پر. معمول کا یعبدون جو خبر ہے اس کا جو معمول ہے اس کا مقدم ہونا کان پر. یؤذنو، یہ اعلان کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور بتاتا ہے بے جواز تقدم العامل، کہ یہاں پر عامل بھی مقدم ہو سکتا ہے، جائز ہے. یعنی جو خبر ہے اس کے لیے جو معمول لایا جاتا ہے، اگر وہ معمول کانا پر مقدم ہو سکتا ہے تو خود جو خبر ہے جو عامل بن رہی ہے وہ بھی مقدم ہو سکتی ہے کانا پر. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جب معمول بن سکتا ہے مقدم کانا پر تو خود خبر جو ہے جو عامل بن رہی ہے وہ تو بطریقے اولا ہو سکتی ہے. یہ تو مصنف نے ایک مثال پیش کیا، لیکن بہت سارے اور بھی مثالیں ہیں جہاں پر مثالیں بتائی گئی ہیں جہاں پر خبر جو مقدم ہوئی ہے اسم پر بھی اور فعل پر بھی.
آج کے لیے اتنا ہی کافی، یہاں پر اس کو رکھتے ہیں. من و تقدم الخبر علی الاسم والفعل یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس سے شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.